بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حمد و صلات کے بعد عزیزان گرامی اور پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے دو تنبیہ یا دو نوٹس کہہ سکتے ہیں اسے۔ پہلی چیز جو آج آپ کے سامنے وتر کے اندر ہوا، اصل یہی ہے کہ دعائے قنوت جو وتر کی ہے یہ رکوع سے پہلے ہے۔ چونکہ آپ کے امام صاحب بھول گئے تھے پہلے، اس کے لیے بعد میں اس کو کر لیے تاکہ خالی جانے سے بہتر ہے کہ آپ دعا کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اصل پہلے ہی ہے۔ قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے۔ اس کے لیے اس موضوع کو یہیں بند کریں گے۔ دوسری چیز، کچھ ماں بہنوں کی طرف سے اشکال آیا ہے کہ کچھ خاتون ایسی ہیں جو جمعہ بھی پڑھتی ہیں اور ظہر بھی پڑھتی ہیں، جمعہ بھی پڑھتی ہیں اور ظہر بھی ساتھ میں پڑھتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں نمازیں ایک وقت کی ہیں اور دونوں میں سے ایک ہی ہر انسان پر فرض ہے، چاہے وہ ظہر ہو یا جمعہ ہو۔ اگر جو جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ان پر ظہر ساقط ہو جاتا ہے، اور جو جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں ان پر ظہر کا حکم باقی رہتا ہے۔ تو اصل میں عورتوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، جیسے مردوں پر فرض ہے اس طریقے سے عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو رہی ہیں تو جمعہ پڑھنے کی وجہ سے ان پر ظہر کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ ظہر کا حکم اب ان پر نہیں لگے گا، دونوں میں سے ایک ہی نماز آپ نے پڑھنی ہے، خواہ وہ آپ ظہر پڑھیں یا جمعہ۔ جب جمعہ پڑھ لیے ہیں تو ظہر الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفلی طور پر جیسے آپ 2 رکعت 4 رکعت پڑھیں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ظہر کی نماز آپ پر نہیں رہتی ہے۔ رہی بات رکعت کی کہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے رکعت بہت مختصر ہوتے ہیں، کم سے کم جمعہ سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر جمعہ کی 2 رکعت اور جمعہ کے بعد 2 یا 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور ظہر میں ہمارا کم سے کم 10 رکعت یا 12 رکعت ہوتے ہیں۔ تو رکعت کا فرق چونکہ آپ جس نیت سے پڑھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے اس کا حکم لگے گا۔ اگر آپ جمعہ پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو آپ کا حکم جمعہ کے ساتھ رہے گا، اس میں ظہر کا کوئی لین دین نہیں ہوگا، اور اگر آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو جمعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سورہ احزاب اور سورہ سبا کا کچھ حصہ ہم نے سنا، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ سورہ احزاب کہتے ہیں، احزاب حزب کی جمع ہے، کئی ایک ٹیم مل کر کے جس کو کہتے ہیں کئی ایک ٹیم کو احزاب کہا جاتا ہے، کئی گروپ۔ دراصل 5ویں ہجری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اس کے 5ویں سال ایک حادثہ پیش آیا۔ اس سے پہلے ہم نے سنا غزوہ بدر، غزوہ احد، اس لڑائی کو کہا جاتا ہے غزوہ احزاب۔ اسی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کی، سورۃ الاحزاب، جو کہ 5ویں ہجری کے اندر 5ویں سال ہجرت کے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس لڑائی کے اندر مشرکین اکیلے نہیں تھے، مکہ کے یا عرب کے، یہ مکہ والے اکیلے کا نہیں تھے، بلکہ ان کے جتنے بھی لوگ ان کا سپورٹ کرنے والے تھے وہ ساری ٹیمیں ان کے اندر موجود تھیں۔ اور اس کے علاوہ مدینے کے اندر رہنے والے کچھ قبیلے یہودیوں کے، ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایگریمنٹ تھا، ایک معاہدہ کہ آپ ہم سے نہیں الجھیں گے، ہم آپ سے نہیں، آپ جزیہ دے کر کے یہاں رہیں گے، ہماری ضرورت پڑے گی مدد کی تو آپ ہماری مدد کریں گے، آپ کو ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس طرح سے یہود کے باقی تمام قبیلوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جو مدینہ سے بالکل قریب ہی تھا واقع۔ بنو قریظہ نے اس موقع پر جب احزاب کی لڑائی لڑنے والے تھے، اس درمیان ان لوگوں نے اپنا وعدہ توڑا اور مشرکوں کے ساتھ جا کر کے مل گئے، ایگریمنٹ یہاں توڑا گیا۔ جن پر بھروسہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف نہیں جائیں گے، وہی اپنا وعدہ توڑتے ہوئے مشرکوں کے ساتھ جا ملے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے اوپر آمادہ ہوئے۔ تو اس طرح سے ایک تو مشرکوں کی کئی ساری ٹیمیں اپنے ساتھ تھیں،
اور یہودیوں کا یہ ایک قبیلہ، اس طرح سے کئی ایک ٹیم بنتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ احزاب ہے۔ اسی لڑائی کو غزوہ خندق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی لڑائی کو غزوہ خندق کہتے ہیں، گڑھا کھودنا۔ گڑھا کھودنا عربوں میں لڑائی کا جو طریقہ پہلے سے رائج تھا، وہ جھڑپی مارتے، اچانک کسی کے اوپر حملہ کرتے، لوٹ کر کے لے کر کے چلے جاتے۔ عربوں میں یہی لڑائی کا طریقہ مشہور تھا۔ لیکن غزوہ بدر میں جب پہلی بار مسلمانوں کی عرب کے ساتھ لڑائی ہوئی تو یہ صف بندی کے ساتھ ہوئی، آمنے سامنے ہو کر کے لڑے۔ یہ پہلی بار عرب قوم نے دیکھا کہ اس طرح سے بھی لڑائی ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کا تھا کہ جیسے ایک ٹیم آئی 8 10 15 لوگوں پر مشتمل، کہیں بھی اچانک حملہ کیے، جس کو مارے اور جو چیز ملا لے کر کے چلے گئے، جس کو جھڑپی کہتے ہیں یا جھڑپ کی لڑائی۔ لیکن یہ پہلی لڑائی تھی، اب تک عرب اسی چیز سے واقف تھی۔ اس درمیان مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ عرب اور ان کے جو حلیف تھے حلفاء ان کا مقابلہ کر سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کیا جائے، تعداد ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہم آمنے سامنے ان کے ساتھ لڑائی کر سکیں، چونکہ تعداد ان کی زیادہ ہے، تقریباً 10,000 یا اس سے زائد تعداد لے کر کے عرب کے لوگ مکہ سے روانہ ہوئے تھے، مشرکین مکہ، اور مسلمانوں کی تعداد اس موقع پر تقریباً 1400 یا 1300 کے آس پاس تھی۔ تو 10,000 کا مقابلہ 1,500 کہاں سے کر سکتا؟ یہیں پر ایک قائد کے لیے نصیحت ہے کہ اگر آپ کسی ٹیم کے لیڈر ہیں، کسی ذمہ داری کے آپ عہدے دار ہیں، آپ کے لیے نصیحت ہے کہ آپ اپنے سے پہلے اپنے سے نیچے والوں کا خیال ضرور کریں۔ ہر فیصلے کے اندر آپ اپنے سے زیادہ اپنے نیچے والوں کا خیال کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں باقی صحابہ کرام کے بارے میں سوچا کہ پہلے ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے کو تو یہ چلے جائیں گے ایک آواز پر، لیکن اگر پریشانی ہوتی ہے، ذمہ دار میں ہوں، لیڈر میں ہوں، تو سوال بھی مجھ سے ہوگا کہ آپ جانتے تو پھر کیوں اس طریقے سے آپ نے ڈھکیلا۔ تو قائد سب سے پہلے اپنا نہیں، اپنے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں سوچے۔ تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مدینہ ہی میں رہتے ہیں، باہر ہی نہیں جائیں گے، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کچھ نے اور مشورہ دیا کہ نہیں، ہم باہر جا کر کے ان سے لڑیں گے، ان کو مدینہ اندر ہی نہیں آنے دیں گے، پہلے ہی روک دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، پہلے اہل کتاب یہود میں سے تھے، لیکن وہ اسلام قبول کیے۔ فارس کے اندر لڑائی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ دشمن کو آپ کی باؤنڈری کے اندر آنے سے روک دیں، اور طریقہ تھا کہ ایک بڑی جگہ کے اوپر گڑھا کھود دیا جائے، جہاں جہاں انٹرنس ہو سکتا ہے، اندر داخل ہونے کی گنجائش ہو سکتی ہے، آپ وہاں پر گڑھا کھود دیں تاکہ دشمن ادھر آنے کی ہمت ہی نہ کر سکے، کیونکہ بڑا احاطہ ہوتا ہے۔ جو انسان آنے کی بھی کوشش کریں گے تو ایک ساتھ پوری ٹیم نہیں آ پائے گی، تھوڑے تھوڑے لوگ آئیں گے، آپ ان کے ساتھ ڈیفینس کر سکتے ہیں یا ان کے اوپر حملے کر سکتے ہیں۔ تو ایک ساتھ جیسے پوری ٹیم آ جائے اور ایک ایک کر کے آئیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے فارس کے درمیان ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جہاں جہاں باؤنڈری ہے، دشمن کے آنے کا راستہ مل سکتا ہے، اس کے اطراف میں کنارے کنارے ایک گڑھا کھود دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی نے۔ کیسا کرتے ہیں، مدینے کے 3 طرف سے جہاں جہاں داخل ہونے کی گنجائش ہو سکتی ہے، ان جگہوں پر ہم ایک بڑا سا گڑھا کھود دیتے ہیں۔ تو چونکہ اس لڑائی کے درمیان میں یہ گڑھا کھودا گیا، اسی لیے اسے کہا جاتا غزوہ خندق۔ تفصیل یہ ہے کہ تقریباً 27,000 میٹر کے اوپر یہ گڑھا مشتمل تھا لمبائی میں، تقریباً 2.5 کلومیٹر سے اوپر، 2 کلومیٹر 700 اسکوائر فٹ، یہ اتنا لمبا یہ لمبائی میں تھا۔ چوڑائی کی بات کریں تو تقریباً 4.5 میٹر چوڑائی اور گہرائی کے اندر قریب 3.5 میٹر گہرائی، اس طرح سے یہ گڑھا کھودا گیا۔ بڑی ٹھنڈی کا موسم تھا، ٹھنڈی کے موسم میں زمین پر آپ پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، اور اوپر سے آپ کو فاوڑا چلانے کی ضرورت پڑے، وہ بھی عرب کی ریتیلی زمین،
کتنی ساری قربانیاں ہیں، ایک ساتھ اگر دیکھیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نبی کا ساتھ دینے کے لیے چنا تھا، نارمل انسان نہیں تھے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں اور آپ کا تعاون کریں۔ خیر، اس طرح سے گڑھا کھودا گیا۔ اسی درمیان کئی ایک سارے معجزے اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ صحابہ کے اوپر متعین کیا گیا کہ 3-4 لوگ مل کر کے 2 ہاتھ 4 ہاتھ اس طرح کا فاصلہ لوگ مل کر کے گڑھا کھودیں گے۔ ایک ساتھ ایسا نہیں کہ ہم لوگ ایک ساتھ کرتے جائیں، ایسا نہیں، تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا گیا کہ 2 میٹر 3 میٹر 5 میٹر اس طرح سے زمین متعین کی گئی کہ 3-4 لوگ مل کر کے اتنے جگہ کے اندر یہ کھدائی کریں گے۔ پہلے سے طے تھا کہ 4.5 میٹر چوڑائی کے اندر اور گہرائی 3.5 میٹر اور لمبائی تقریباً کہا گیا کہ 2 ہاتھ یا 3 ہاتھ 2-1 لوگ مل کر کے اتنے گڑھا کھودیں گے۔ سخت سردی کا موسم اور بھوک سے لوگ بے حال تھے، بھوک سے بے حال تھے۔ لوگ بھوک سے بچنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، یہ مرحلہ تھا۔ وجہ کہتے ہیں 2 وجہ تھی، ایک تو بار بار کھودنے کی وجہ سے یا فاوڑا چلانے کی وجہ سے جھکنا، اوپر اٹھنا، اس طرح کی سچویشن میں ایک انسان اگر بھوک سے ہو تو ایک انسان کی کمر ہی نہ اٹھے، یہ پتھر ایک انسان کو کھڑا رکھنے کے لیے تھا۔ اور دوسری گرمی، چونکہ اس کی وجہ سے ریئیکشن میں گرمی کا احساس ہوتا ہے، اس گرمی کا اثر نہ ہو اور بھوک زیادہ نہ لگے، اس کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے کہ ٹھنڈک محسوس ہوتی رہے گی اور بھوک کا احساس کم ہوگا۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا۔ اسی درمیان کہتے ہیں کہ ایک بڑا چٹان نظر آیا، بہت سارے لوگ اس پر کوشش کیے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور اللہ اکبر کہہ کر کے اس پر ایک ضرب لگائی، ایک مار لگائی۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک تھوڑا سا حصہ کٹا اور آپ نے بشارت دی کہ عنقریب تم کسریٰ فتح کرو گے، عنقریب تم کسریٰ فارس فتح کرو گے، جہاں سے حضرت سلمان فارسی آئے ہوئے تھے۔ تم لوگ عنقریب کسریٰ اس وقت کی سپر پاور تھی، اس وقت کی، جیسے آج ہمارے سامنے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس طریقے سے اس زمانے میں کسریٰ ایک سپر پاور تھی، بڑا ترقی یافتہ ایک دور تھا۔ تو اس درمیان آپ نے کہا کہ عنقریب تم ان کے کنگن اپنے ہاتھوں میں لوگے اور ان کو فتح کرو گے۔ دوسری مار لگائی، تھوڑا سا اور حصہ کھلا اور اس کے بعد کہا عنقریب تم لوگ قیصر اور ان کے بادشاہوں کے اوپر تم فتح حاصل کرو گے، روم کو تم لوگ عنقریب فتح کرو گے۔ صحابہ نے تعجب نہیں کیا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہوگا۔ کچھ لوگوں نے تعجب کا اظہار بھی کیا اس طور پر کہ ابھی ہمارے کھانے کی یہ صورتحال ہے، پیٹ پر ہم پتھر باندھے ہوئے ہیں اور ہمیں سپر پاور کو فتح کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ وہ فتح کریں گے۔ لیکن یہ تعجب انکار کے لیے نہیں بلکہ خوشی کا تھا کہ جلد ہی انشاءاللہ وہ دن اللہ تعالیٰ لائے تاکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم اسی طریقے سے فتح حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پیشین گوئی ثابت ہوئی اور حضرت عمر کنگن ہاتھ میں لے کر کے کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی پیشین گوئی تھی جو اس موقع پر، خندق کے موقع پر آپ نے کی تھی۔ یہ ایک معجزہ کہ آپ نے مار لگائی اور اس کے بعد وہ بڑا سا پتھر یا چٹان ریزہ ریزہ ہو کر کے باہر آ گیا۔ دوسرا اسی کے اندر ایک اور آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چھوٹی سی بکری تھی، کہتے ہیں 6 مہینہ یا 7 مہینے کی ہوگی، اور بھوک کا یہ عالم ابھی ہم لوگوں نے دیکھا، سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی وائف نے کہا کہ جائیں اکیلے کان میں کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-1 لوگوں کی آپ کے ہمارے گھر میں دعوت ہے، بکری بھی چھوٹی ہے اور گھر کے اندر آٹا بھی مختصر ہے، تو کہیں کہ 2-1 لوگ آئیں اچانک چپکے سے اور اس کے بعد دعوت کھا کر کے چلے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا، ساتھیو تم لوگوں کے لیے بشارت ہے، جابر تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، سب کے لیے۔ حضرت جابر پریشان ہوئے لیکن آئے گھر پہ اپنی وائف سے کہا کہ معاملہ تو پلٹ گیا ہے، چپکے سے کہنے گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا سب کے سامنے۔ تقریباً 1400 اس کھدائی کے اندر شامل تھے صحابہ، اور کھانا مشکل سے اگر ہوگا تو 4 سے 5 لوگوں کا۔
تو ان کی وائف کہتی ہیں پریشان نہیں ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان سے کہا کہ کام یہ کرنا کہ جہاں روٹی ہے پردے سے ایک کپڑے سے ڈھانک دیں، اور جہاں سالن ہے اس کو بھی کسی چیز سے ڈھانپ دیں، اس کو کھولے نہیں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے، سب کو دیتے گئے روٹی اور گوشت۔ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ اس میں سے اخیر میں تمام لوگ کھا چکے، ایسا لگا کہ اس کو ابھی تک چھوا ہی نہیں گیا، وہ جیسے تھا ویسے ہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو ٹچ بھی نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے اندر معجزے کا۔ تو یہ دو معجزے، یہ جو غزوہ احزاب ہے، لڑائی نہیں ہوئی، 20 دنوں تک محاصرہ کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس ہو گئے، لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا بچاؤ کے لیے۔ تو یہ غزوہ احزاب ہے۔ اسی سورہ کے اندر آگے جا کر کے امہات المومنین کا ذکر ہے۔ سوال آپ لوگوں سے، امہات المومنین کہتے کس کو ہیں؟ جی، امہات المومنین کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین۔ جزاکم اللہ خیر۔ چونکہ نبی امت کے لیے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، تو ان کی وائف ماں کے درجے میں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات کے اندر بھی فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ان کی بیویاں مومنوں کے لیے مائیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ماں اس طور پر نہیں کہ جیسے عام ہماری مائیں ہوتی ہیں، بلکہ ان سے رشتہ اور نکاح کا رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح مومنوں کے اوپر حرام ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے ماں بننے کا کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن پردہ ضروری ہے۔ اسی لیے آیت حجاب، اسی آیت کو کہا جاتا، اللہ تعالیٰ کہتا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ جب اگر کچھ پوچھیں، ان سے کچھ مانگیں تو پردے کے پیچھے سے کریں، علل اعلان جیسے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، ایسا ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا۔ محرم اور غیر محرم کی جو تفریق ہے، یہ غیر محرم لباس کے یا ستر کے ڈھانپنے کے اعتبار سے رہیں گی، لیکن رشتے کے اعتبار سے وہ ماں کے درجے میں ہوں گی کہ ان سے آپ رشتہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہیں امہات المومنین۔ تو کچھ آیتوں کے بعد جا کر کے ان کا ایک عجیب واقعہ ذکر آیا ہے، جو تمام ماں بہنوں کے لیے تھوڑا سا سمجھنے کی ہے۔ ازواج مطہرات چونکہ تھیں تو انسان ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عام انسان نہیں ہو، کیونکہ آگے جا کر کے کہا تھی انسان ہی۔ ایک مرتبہ امہات المومنین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ ہمارے اخراجات جو مہینے میں آتے ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں، اخراجات گھر پہ کم پڑ رہے ہیں، ڈیمانڈ تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں اگنور کیے کہ شاید پریشانی ہوگی، کہیں سے آئے تو پھر ان کا تعاون کیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سے یہی بات آئی، اور کچھ زیادہ ہی اسٹرانگلی اب یہ ڈیمانڈ رکھی گئی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینٹلی پریشان ہو گئے، آپ کا ذہن منتشر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا اور کہا گیا اگر آپ چاہتے ہیں ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر آپ کو دنیا اور اس کی چیزیں چاہیے تو آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن ہمارا تمہارا رشتہ نہیں رہے گا، یعنی طلاق تک کی نوبت آئی کہ آپ ہم سے الگ ہو سکتے ہیں، اور آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ پورے کر دے گا۔ لیکن اگر وَإِن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، کہ اگر آپ اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کی زندگی چاہتے ہیں تو جو حالت آپ کی ہے اسی پر شکر اور صبر کے ساتھ گزارا کریں، اور حرم نبوی کے اندر آپ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے مدد کرے گا، اور کئی ایک راستے پر اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون کرے گا۔ اس طریقے سے سیدھا دو ٹوک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ اس کے اندر نصیحت یہ ہے
کہ اگر آپ کی ضروریات زیادہ ہیں اور آپ کے پاس انکم سورس کم ہے تو جتنا ہے آپ اسی کے اوپر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیں. آپ اپنے ہسبینڈ کو ان کی ضروریات سے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو مجبور نہ کریں. اگر آپ مجبور کرنے لگیں تو یہیں پر آپ دونوں کے درمیان جو ایک سمجھ یا ایک جو رشتہ محبت کا قائم تھا اس کے اندر اب کھانا پوری آنے لگے گی. دھیرے دھیرے جو محبت تھا، خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اب اس کے اندر کمی بیشی ہونے لگے گی. اس کے لیے آپ اپنی طرف سے ڈیمانڈ زیادہ نہ کریں جو وہ نہ کر سکیں. شوہروں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ اپنے گھر والوں کی فکر کریں. موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق ملتی ہے. کہیں گے موسیٰ علیہ السلام یہاں کہاں سے آ گئے؟ ہے اس کا لنک. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے اپنی وائف کو لے کر کے، جب مدین سے نکل رہے تھے، راستے میں ٹھنڈی لگی اور کہا کہ میں سامنے ایک آگ نظر آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، وہ آگ لے کر کے آتا ہوں، لعلکم تصلون، تاکہ تم لوگ گرمی حاصل کرو، ہم لوگ نہیں. اپنے سے زیادہ آپ اپنے گھر والوں کی فکر کریں، یہ آپ کے ہسبینڈ ہونے کی ایک دلیل ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی پہلے فکر کریں، اپنے گھر والوں کی. تو یہاں آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ گھر والوں کی پہلے فکر کریں، پھر اپنی وائف کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جتنا وہ نہ اٹھا سکیں. ایک دوسرے کو مینیج کرتے ہوئے چلیں. اسی چیز کا نام ہے زندگی. جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر خوش ہوں، اور جو نہیں ہے اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ دینے والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں تم عام عورتیں نہیں ہو، تم نبی کے خاندان میں ہو، نبی کے گھرانے والے ہو. تمہارا ویوہار، تمہارا کیریکٹر یا تمہارا کردار عام خاتون کی طرح نہیں، نبی کی طرح سے آپ کا اونچا ہونا چاہیے. گھروں میں رہیں، سکون کے ساتھ رہیں. جاہلی زمانے میں جیسے تم لوگ بناؤ سنگار کا اظہار کرتے تھے ایسا نہیں کرو. بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو. گھروں میں رہتے ہوئے جو وحی کے احکام تمہارے سامنے آئیں، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث کی شکل میں، ان کو یاد کرو اور امت تک ان کو لوگوں کے سامنے پہنچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسی کے اندر ایک خاتون کے لیے بھی نصیحت ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی علم کے راستے ہیں آپ ان سے علم حاصل کریں اور گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلیں. اور اگر نکلے بھی تو باپردہ ہو کر کے، جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا من جلابیبہن، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پورا اوپر سے لے کر کے نیچے تک ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے کوئی حصے نظر نہ آئیں. ایک خاتون آئی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ کیا شریعت میں حجاب فرض ہے؟ شریعت میں حجاب فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حجاب فرض ہے لیکن صرف 3 لوگوں پر. اگر ان 3 میں سے آپ ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ پر فرض ہے. وہ 3 کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حجاب کا حکم دے رہا ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیں، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام مومن خواتین سے کہیں کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال کر کے رکھیں یا یہ کپڑا اوڑھ کر کے رکھیں کہ پورا جسم ڈھانپا رہے. انہوں نے کہا کہ اگر ان 3 میں سے تم ہو تو تمہارے اوپر حجاب فرض ہے. اگر بیٹی کی حیثیت دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی 2 قسم ہے. ایک خود کی نسلی بیٹیاں اور پھر پوری امت کی بیٹیاں. دوسری قسم ہوتی ہے نساء المؤمنین، مومنوں کی بیویاں یا مومن عورتیں، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. مومن عورتیں جو ہیں ان کے اوپر حجاب فرض ہے. تو یہ جو آج ہمارے سامنے بڑے مسائل آتے ہیں، حجاب اچھا نہیں لگ رہا ہے، پابندی ہے یا اس طرح کی چیزیں، اگر آپ اہل ایمان میں سے ہیں تو آپ پر یہ فرض ہے. آپ اس کے بغیر دنیا میں جا تو سکتے ہیں لیکن جو عزت اسلام نے آپ کو اس لباس کے ساتھ دیا ہے وہ عزت نہیں پا سکتے آپ.
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے بھی کہا، مومن خواتین سے بھی کہا کہ وہ اپنے اپنے جسم کی حفاظت کریں، اور یہاں خواتین کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحتیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احکام ہیں انہیں سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جب تک ہمیں حیات دے، ایمان اور اسلام کے ساتھ دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ